المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات 16ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب اور وعظ فرما رہے تھے۔ کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، صاحب تورات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں کون کون سے علوم سے نوازے گئے تھے، تو اللہ کی طرف سے زبان مبارک پر علم کا چشمہ جاری تھا اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے تھے۔ وعظ کے بعد ایک بندے نے تعجب سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ بات غلط نہیں تھی، بات غلط نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں سے ہلکی سی بھی کوئی نامناسب بات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تنبیہ فرماتے ہیں۔ مناسب یہ تھا کہ یوں کہہ دیتے کہ اللہ ہی بہتر جانتے یا اللہ کے علم میں ہے۔ بہرحال جب زبان سے یہ نکل گیا کہ مجھ سے بڑا روئے زمین پر اس وقت کوئی عالم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ایک ذرا علم کا سفر کرو، آپ کے سامنے کے علم کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے اس کائنات میں کون کون سے علوم رکھے۔ سفر کرو، فلاں رخ پر سفر کرو جہاں 2 دریا ملتے ہیں، وہاں ہمارا ایک بندہ آرام کر رہا ہوگا، مچھلی ساتھ لے لو، اس کو سالن کی شکل میں لے لو یا اس کو کاٹ کے لے لو۔ جہاں جا کر مچھلی پانی میں زندہ ہو کر کود جائے تو وہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، ذرا اس کے ساتھ سفر کرو اور دیکھو پھر اللہ نے علم کے کون کون سے جہان پیدا کر رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم کو ساتھ لیا اور مچھلی کو ساتھ لی کہ قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جب سفر کرنے لگے تو وہاں پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اپنا تعارف کروایا۔ حضرت خضر نے کہا آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہو؟ جی، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میرا جو علم ہے اس کا آپ تحمل نہیں کر سکو گے، نہیں مجھے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے، مجھے کچھ علم سیکھنا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا میرے ساتھ ایک ہی شرط ہے کہ سوال نہیں کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے۔ بہرحال مختصر بات کرتے ہوئے تو سفر شروع کر دیا۔ جب سفر کرنے لگے ایک دریا پر پہنچے، کشتی کا سفر کرنا تھا اور کشتی میں بیٹھے، کشتی نے سفر شروع کیا تو خضر علیہ السلام اچانک اٹھے، بڑی بہترین کشتی تھی، اس کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ جب پھٹا توڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر کسی وجہ کے خامخواہ کسی غیر کی ملکیت میں کیسے مداخلت کر رہے، دوسرے کی چیز کو کیسے نقصان پہنچا رہے۔ حضرت خضر نے فرمایا میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ سوال نہیں کر سکتے؟ تو حضرت موسیٰ نے معذرت کی، میں بھول گیا۔ فرمایا کہ دوبارہ سوال نہیں کرنا۔ آگے سفر شروع کیا، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا، کہا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب نہیں کہا کہ میں بھولا نہیں، اب بالکل نہیں بھولے تھے، اب جوش ایمانی میں صبر نہ کر سکے کہ ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا معاہدہ بھول گئے، میں نے آپ کو ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ سوال نہیں کرنا۔ معذرت کی کہ اگر اب میں سوال کروں تو آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ آگے سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے اور بھوک لگی ہوئی تھی، وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت ہوٹل دکانوں کا نظام نہیں تھا۔ اس بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، ہماری مہمانی، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ سب وہ بے مروت لوگ تھے، کسی نے کھانا نہیں دیا
اور جب اس بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، دونوں عظیم الشان پیغمبر وہاں سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک کچے گھر کی دیوار تقریباً گرنے ہی والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دھکا دیا، اس کو گرا کے دوبارہ بہترین بنا دیا۔ جب بنانے لگے تو حضرت موسیٰ نے پھر اعتراض کیا، بے مروت لوگ ہیں، آپ نے مفت ان کا بڑا کام کر دیا، ان سے اجرت لیتے، ایسے بے مروت لوگوں کا کام مفت کرنا نہیں چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ تیسری مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اب میں آپ کو ساتھ نہیں رکھوں گا۔ ہاں، تینوں جو واقعات ہوئے ان کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ کشتی اس لیے توڑ دی، وہ کچھ غرب، کچھ معذور، کچھ کمزور و محتاجوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ جو تھا وہ صحیح سالم جو کشتی ہوتی اس کو جبرن لے لیتا تھا، میں نے اس کا پھٹا توڑ دیا تاکہ بادشاہ کشتی چھینے نہ اور ان بیچاروں کا کام چلتا رہے۔ میں نے جس بچے کو قتل کیا اس کی سرشت میں کفر تھا، اس نے بڑے ہو کر خود بھی کفر پر آنا تھا، اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کرنا تھا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس کی جگہ اللہ ان کو دوسرا اولاد دے دیں گے جو نیک صالح ہوگی، خود بھی نیکی پر آئے گی اور ماں باپ کے لیے بھی خیر پیدا کرے گی۔ اور فرمایا کہ یہ جو تیسرا مسئلہ تھا، یہ ایک اللہ کا نیک بندہ فوت ہوا، اس کے یتیم بچے تھے اور وہ خزانہ یہاں چھپا گیا کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو وہ خزانہ نکال لیں گے۔ وہ زمانہ بینک کا جدید زمانہ تو تھا نہیں، اور یہ دیوار گرنے ہی والی ہے، اگر دیوار گر گئی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا، لوگ لوٹ کر لے جائیں گے، یہ یتیم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ میں نے یہ دیوار دوبارہ بنا دی تاکہ بعد میں جب یہ بڑے ہو جائیں گے اللہ یہ خزانہ ان تک پہنچا دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش حضرت موسیٰ اور خاموش رہتے تو ہمارے سامنے اللہ کے غیبی نظام کے اور بھی راز سامنے آ جاتے۔ اس واقعے میں تو بہت تفصیلات ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کئی سال پہلے میں نے کوئی 6-7 جمعے کی تقریریں اسی واقعہ کی جزیات میں کی تھی۔ بس 2 باتیں مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ زبان سے کبھی بھی بڑا بول نہ نکالے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ ہی جانتا ہے ہر کام کی حکمت۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی اچانک حادثے کا شکار ہو گیا، ایسا کیوں ہوا اللہ ہی جانے، ایسا کیوں ہوا اللہ ہی، بعد میں اللہ خیر پیدا کرتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ دیکھا، میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے یہ، میں اس ادارے میں گیا ہوں، اس وقت وہاں کے جو محتمم ہیں وہ میرے ہم کلاس ہیں۔ کبیر والا میں ملتان کے قریب ایک مدرسہ ہے بہت بڑا، اب میں بھول رہا ہوں شاید 17, 18 یا 20 ایکڑ میں ہے۔ کتنے میں؟ 20 ایکڑ، اتنا بڑا۔ ایک خاتون تھی بہت مالدار، بڑی جائیداد والی، ایک ہی بیٹا تھا، وہ کسی حادثے میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ بڑی مالدار خاتون تھی، اللہ سے غافل۔ اس بیٹے کی جدائی کے بعد اس کو ایسا صدمہ لاحق ہوا کہ دنیا سے وہ بدظن ہو گئی، اس کا دل اچاٹ ہو گیا اللہ کی طرف۔ وہ جتنی زمین تھی وہ ساری ایک عالم دین کے حوالے کی، اور وہ بیچاری خود بھی اس کا بعد میں انتقال ہو گیا۔ اس عالم دین نے مدرسہ بنایا اور وہ ماشاءاللہ تقریباً کوئی 1960-65 یہاں سے چلا آ رہا ہے۔ اس وقت تو وہ بہت بڑا دارالعلوم بن گیا ہے، وہاں ہزاروں علماء اور وہاں ہزاروں حفاظ وہاں سے تیار ہو گئے ہیں۔ اب تو وہ بڑے اچھے اداروں میں شامل ہو گیا ہے۔ اب اس بوڑھی اماں کو کیا پتا کہ میرا ایک ہی بیٹا اللہ نے لے کر اللہ نے میرا کتنا بڑا خیر کا چشمہ جاری کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے بیٹا اکلوتا تھا، بگڑ جاتا، عیاشی میں آتا، ماں باپ کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے معاملات سمجھ نہیں آتے، لیکن وہ حکیم ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حکیم ذات ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ کیا۔ یہ کون ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ سکندر ہے، نہیں، قرآن نے جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہرگز سکندر نہیں ہے۔ سکندر جو ہے وہ منکر خدا تھا، یہ کوئی ایسے ذوالقرنین بادشاہ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے تھے۔
کون تھے؟ قرآن نے اس کا بیان نہیں کیا۔ انہوں نے مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا، پھر مشرق کے سفر میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے ایک قوم کے پاس جو بیچارے عام جنگلوں میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک یاجوج ماجوج قوم کی شکایت کی کہ یہ اس طرح کے ظالم و جابر لوگ ہیں۔ سکندر نے وہ کسی پہاڑی درے میں رہتے تھے، اس درے کو بند کر کے اس قوم کو اس کے اندر بند کر دیا، جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ قیامت کے قریب وہ قوم آئے گی۔ قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ لوگ اس واقعے پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب اس وقت تو زمین کا کونے کونے کا پتہ چل گیا، اگر کوئی ایسی قوم ہوتی تو پتہ کیوں نہ چلتا؟ ہم کہتے ہیں تمہارے آبا و اجداد نے بھی 1000 سال پہلے یہی کہا تھا کہ ہمیں ساری زمین کا پتہ چل گیا، پھر ماشاءاللہ امریکہ دریافت ہو گیا، پھر دعویٰ کیا کہ اب سب کا پتہ چل گیا، پھر اور جزیرے مل گئے۔ بھائی نئے سے نئے جزیرے مل رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلے کہتے تھے چاند، پہلے کہتے تھے جو زمین ہے یہ حرکت کر رہی ہے چاند کے تحت، پھر کہہ رہے تھے نہیں چاند یوں کر رہا ہے۔ آئے دن نئی سے نئی باتیں بدلتے رہتے ہیں۔ جناب اس کائنات کے سارے راز جان لیے گئے ہیں، یہ دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا۔ بہت ساری غیب کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ظاہر کریں گے۔ قرآن کریم نے میرے اور آپ کے کام کی ایک بہت زبردست بات یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ نیک عمل کن کرتوتوں کی وجہ سے ضائع ہوتے۔ بھائی نیک عمل جو ہے کن غلط عملوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ یاد فرمایا شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، کفر کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ خود ہمارے آقا نے بیان کیے ریاکاری کی وجہ سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، تانا دینے کی وجہ سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اسلام لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہونے سے ساری نیکیاں بھائی کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کی صفات اور کمالات اور خوبیاں اتنی ہیں کہ پوری دنیا کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا کر لکھا جائے، اللہ کی صفات کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مریم کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ اکرام حضور کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور حبشہ میں عیسائی حکومت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنے ان صحابہ کو سورہ مریم سکھائی۔ اسی زمانے میں سورہ مریم اتری کہ آپ عیسائیوں میں جاؤ گے، جو سچائی ہے وہاں جا کے وہی بیان کرنا، وہاں جا کے کیا بیان کرنا؟ وہی بیان کرنا۔ اور جب صحابہ اکرام حبشہ میں گئے اور وہاں مشرکین مکہ نے اپنا وفد ان صحابہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، لمبی بات ہے، کرتے 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 نجاشی کو مکہ کے سرداروں نے شکایت لگائی کہ جناب جو تمہارا دین ہے ان کا دین کچھ اور ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے۔ تو نجاشی نے صحابہ اکرام کو بلایا، حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور اس میں جو حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام بنتا تھا انی عبد اللہ آتانی، یہ پوری جو منظر تھا حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کا، اس کو بیان کیا۔ یہ عیسائیوں کو بڑا چبھا، عیسائی ناراض ہو گئے، تلواریں نکال لی، لیکن نجاشی جو تھا وہ حق کو سمجھنے والا تھا۔ نجاشی نے پورا قرآن کریم سن کر کہا تم سب آرام سے بیٹھو۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے مقام اور مرتبہ میں نہ ایک بال کے برابر اضافہ کیا نہ کمی کی، جو یہ بیان کر رہے ہیں حقیقی معنی میں حضرت عیسیٰ کا مقام وہی بنتا ہے۔ دیکھو بھائیو، میں یہاں ایک بات عرض کروں، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، ان کا وہ مقام نہیں ہے جو تورات اور انجیل میں ہے، وہ مقام نہیں ہے۔ آپ انجیل پڑھ کے دیکھیے نبیوں کے بارے میں کیا کیا نفرت پیدا ہوتی ہے، کیسی کیسی بکواسات ہیں، کیسی کیسی کمزور باتیں۔ نہ، یہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر کیا تھے، اس کا صحیح تعارف صرف اور صرف کون سی کتاب کروا رہی ہے؟ قرآن کریم کروا رہی ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم اپنے ابا کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کے ابا بہت ہی پکے کٹڑ مشرک تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ادب کے ساتھ یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جی اے میرے ابا جی نصیحت کر رہے ہیں، لیکن ان کے والد آگے سے کیا کرے ہیں، ابراہیم اپنی دعوت کو چھوڑ دو وگرنہ ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کوئی سخت کلمہ، میں بڑا حیرت میں آتا ہوں، میں نے شاید کسی جمعے میں بھی تذکرہ کیا تھا، خصوصاً یہ جو ہے نا قرآن میں نبیوں نے کس لہجے میں دعوت دی ہے بھائی سننا، نبیوں نے آپ کو کیا سیکھنا چاہیے؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ مجھے اور ہمارے جیسے مولویوں کو سیکھنا چاہیے۔ اب ممبر صرف اس لیے رہ گیا کہ دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجاؤ، او 8 تراویح اور 20 تراویح پر قسمیں کھا کھا کے فلاں، خدا کے بندو یہ نبیوں کا لہجہ نہیں۔ آپ ذرا سورہ مریم کا، میں سچ جب بھی ان آیات یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جی شیطان کی پیروی نہ کرو، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جی وہ رحمان، کون بھائی؟ آپ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ اس مہربان کو بھی غصہ آ جائے اور اس کی پکڑ آ جائے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جی اے میرے ابا جی۔ اس لیے بھائیوں میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ دین کی دعوت کو نرم لہجے میں دینا، دین کی دعوت کو کس لہجے میں دینا، اور بھائیوں ہم بھی جب گھر میں بھی یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی کسی خیر کی بات کی دعوت دے، اس کو بھی اخلاق اور پیغمبرانہ لہجے میں دے۔ اللہ کے نبی نے کوئی سخت لہجے میں کبھی بھی اپنی بیویوں کو کوئی بات نہیں کہی ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے یہاں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، بطور خاص ان کی جو صفت ذکر کی ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہر نبی نے بھلائی کی تلقین جہاں غیروں کو کی ہے وہاں اپنوں کو بھی کی ہے۔ اور بھائی اس لیے ہم پر ضروری ہے، ہمیں جو دین کی سمجھ ہے، ہم اپنے اہل و عیال، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو وہ خیر کی دعوت دیں۔ یہ نبیوں کی سنت ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن کریم نے پہلی قوموں کی بربادی کے اسباب ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلا سبب یہ ذکر کیا ہے کہ پہلی قومیں جب حق سے باطل کی طرف انہوں نے اپنا رخ موڑا تو سب سے پہلے جو غلطی کی وہ نماز چھوڑنا تھا۔ کیا تھی بھائی؟ وہ انسان کی بدبختی کی سب سے بڑی اور پہلی سیڑھی جو ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ جو مسلمان نماز پڑھتا رہے اس کی مسلمانیت باقی رہتی، اس کی مسلمانیت جو نماز سے چلا جائے بھائی وہ بہت خطرے میں ہے، بہت خطرے میں ہے۔ قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، یہ کلمہ اتنا سخت ہے کہ قریب ہے کہ اس سے زمین و آسمان پھٹ جائیں، اور اللہ کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن ہم سب کو تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی عظمت کا تصور کرو کہ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی آگے والے کی طاقت سے، آگے والے کی بادشاہت سے ہرگز متاثر نہیں ہوتے، ہرگز۔ فرعون کتنا طاقتور ہے، موسیٰ علیہ السلام ہرگز متاثر نہیں، حق بات کی دعوت دے رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، اور جگہ جگہ کہہ رہے ہیں میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اور بھائی جس کا بھروسہ اللہ پر ہو، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ فرعون جو تباہ و برباد ہوا، قرآن کہہ رہا ہے وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا، نبیوں کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے آدم علیہ السلام کے واقعہ کو دوبارہ ذکر کیا
اور اس میں بطور خاص یہ بات کہی کہ جب حضرت آدم حضرت حوا نے جنت کے درخت کا پھل کھایا تو اس کی فوراً نحوست پڑی کہ ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا، ان کے جسم سے کیا اتر گیا؟ جنت کا۔ اس لیے بھائی علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کے اندر سے حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھو وہاں تو معمولی سی غلطی سے لباس اتر گیا، معمولی کی غلطی سے کیا اتر گیا؟ لباس اتر گیا، لیکن اللہ کی شان، پھر حضرت آدم حضرت حوا نے کس درجے کی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر انہی عظمتوں پر پہنچا دیا۔ قرآن کریم نے پھر اس پارے کے آخر میں دوبارہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، اپنے گھر والوں کو کیا کرو؟ نماز کی تلقین کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز میں اٹھتے، آپ علیہ السلام اٹھ کر جہاں اپنی ازواج کو اٹھاتے وہاں حضرت فاطمہ کو بھی آواز دیتے، حضرت فاطمہ کو بھی کیا کرتے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے اہل و عیال کے دین کی خبر گیری رکھنا یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ بھائی یہ بھی کیا ہے؟ ہم پر لازم ہے، ہم پر لازم ہے۔ اور بھائی اگر بندہ اپنے پورے گھر میں دین کو زندہ کرنے کی کوشش نہ کرے تو پھر اللہ نہ کرے صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ خود بھی اپنے دین پر آسانی سے عمل نہیں کر سکتا۔ جب گھر کا ماحول ہو، گھر کا ماحول دین پر آ جائے تو پھر بھائی نیکی کی راہ پر چلنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔